بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت جب کہ ابر نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی شک رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے، اسی طرح قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے بندے، کیا میں نے تجھے جنس، حیوان اور دیگر مخلوقات پر فضیلت و شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا میں نے تجھے تیری بیوی عطا نہیں کی تھی، جو میں نے تیری ہی جنس اور تیری ہی نوع سے پیدا کی تھی، اور پھر تیرے اور اس کے درمیان انس و محبت اور پیار کا رشتہ قائم کیا تھا؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ اور دیگر کارآمد جانوروں اور چیزوں کو تیرا مطیع نہیں بنایا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے یہ موقع نصیب نہیں کیا تھا کہ تو اپنی قوم کا سربراہ اور سردار ہو اور چوتھائی مال غنیمت حاصل کرے؟ واضح رہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی رواج تھا کہ کسی بھی قوم و قبیلے کا سردار حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے اپنے لیے چوتھائی حصہ لیتا تھا اور باقی مال پوری قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ بندہ یہ سن کر عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ یعنی تو نے اپنے جن انعامات کا ذکر فرمایا ہے وہ سب مجھے دنیا میں حاصل ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد پروردگار فرمائے گا کہ کیا تجھے یہ بھی خیال تھا کہ ایک دن تو مجھ سے ملے گا؟ بندہ عرض کرے گا، نہیں، مجھے یہ خیال نہیں رہا تھا اور میں ایسی غفلت میں پڑ گیا تھا کہ اس بات کو بھول ہی گیا۔ پس پروردگار فرمائے گا کہ تو میں بھی تجھے فراموش کروں گا، یعنی آج میں بھی تجھے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، جیسا کہ تو نے دنیا میں میری اطاعت اور میری یاد کو فراموش کر دیا تھا۔ پھر پروردگار دوسرے بندے سے ملاقات اور خطاب فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان اسی سوال و جواب کا ذکر کیا جو پہلے بندے کے سلسلے میں منقول ہوا۔ پھر پروردگار تیسرے بندے سے ملاقات خطاب فرمائے گا اور اس سے وہی فرمائے گا جو اس نے پہلے بندے سے فرمایا تھا، اور وہ تیسرا بندہ یہ جواب دے گا، میرے پروردگار، میں تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے پیغمبروں پر ایمان لایا تھا، میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے اور صدقہ دیا، یعنی زکوٰۃ ادا کی، اور اس طرح جس قدر ہو سکے گا وہ اپنی نیکیوں کے بارے میں تعریف و توصیف بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ تمام باتیں سن کر فرمائے گا کہ تم یہیں ٹھہرو، ہم ابھی تمہارے بارے میں گواہ پیدا کیے دیتے ہیں، یعنی تو نے اپنی نیکیوں کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کوشش کی ہے کہ تو نے ہماری نعمتوں کی شکر گزاری میں اپنی دنیاوی زندگی کو اعمال خیر سے معمور کر رکھا تھا، تو ذرا ٹھہر جا، ہم گواہوں کے ذریعے ابھی بتائے دیتے ہیں کہ تو اپنے دعوے میں کہاں تک سچا ہے۔ بندہ یہ سن کر اپنے دل میں سوچے گا کہ بھلا اس وقت میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ لیکن جبھی اس کے منہ کو مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا کہ بول، چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور ہڈی، یعنی ران کے سب حصے اس کے ان اعمال کے بارے میں جو اس نے دنیا میں واقعتاً کیے ہوں گے بیان دیں گے، اور یہ سب کچھ یعنی مذکورہ سوال و جواب بندے کے منہ کو مہر لگانا اور اس کے اعضاء کے ذریعے گواہی دلوانا اس لیے ہوگا تاکہ بندے کی بدعمالیاں ثابت ہو جائیں اور وہ کوئی عذر نہ کر سکے۔ یہاں یہ معنی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ خود صاحب عذر ہو، یعنی اس بندے کو عذاب میں مبتلا کرنے کی ذمہ داری اسی پر ڈال سکے
اور یہ تیسرا بندہ جو اپنی نیکیوں کے بارے میں دعویٰ کرے گا لیکن خود اس کے اعضاء جسم اس کے دعوے کی تردید کریں گے، در حقیقت منافق ہوگا، اور یہ وہ بندہ ہے جس سے حق تعالیٰ غصہ ناراض ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5469۔